صلاة تكون للنجاة وسيلة ولأولو الدرجات كفيلة صلاة تهل بها الأكد وتفرج بها الكرب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے باواز بلند درود شریف پڑھ لے بھائی صدر ذی وقار نہایت قابل صد احترام علماء کرام سپاہ صحابہ کے نوجوانوں ساتھیوں تقریباً 8 سال کے بعد یہاں اللہ تعالی نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے شہید اسلام حضرت مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ ان کے دور میں تقریباً 3 مرتبہ یہاں حاضری ہوئی پھر ان کی غیر موجودگی میں جب وہ میاں والی جیل میں تھے تقریباً 2 جمعے میں نے یہاں پڑھائے ابھی پچھلے جمعہ جامعہ محمودیہ کے ناظم مولانا غلام اللہ صاحب نے حکم فرمایا کہ مدرسے کے لیے 2 پروگرام دیں حاضر ہوا میرے فاضل بھائی حضرت مولانا عبد الغفور صاحب نے حکم فرمایا کہ تو نے آج رات یہاں ضرور آنا ہے میں تقریباً آج جلال پور پیر والا تحصیل شجاباد ضلع ملتان دریائے ستلج کے کنارے پر ایک بستی ہے ظہر کے بعد میں نے وہاں تقریر کی سفر کیا اللہ تبارک و تعالی نے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی میرے بعد مہمان ذی قدر تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ فاضلانہ بیان فرمائیں گے بغیر کسی تمہید کے شہداء اسلام کے عنوان پر یہ سالانہ عظیم الشان کانفرنس شروع ہے
حضرت مولانا قاری محمد حیات صاحب فرما رہے تھے اسلام کی تاریخ میں شہداء کی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور پھر میں ان لوگوں کی عظمتوں پر قربان جاؤں، خواہ وہ مرد تھے خواہ وہ عورتیں تھیں، کہ ان کے جگر ان کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان پر ماتم کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم انہیں مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کا سگا چاچا، جس کے وجود مبارک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، جب ٹکڑے شدہ لاش حضور کے سامنے ہے، کملی والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حضور فرما رہے ہیں میرے چاچا میں آپ کو کیا تمغہ دوں، کیا اعزاز دوں، قیامت کا دن ہوگا، شہداء کی قطاریں کھڑی ہوں گی، اللہ تمام شہیدوں کی سرداری کا تاج تجھے پہنائیں گے، کہے سبحان اللہ۔ اور انہی کی ہمشیرہ محترمہ حضور کی پھوپھی آ رہی تھی، حضور نے فرمایا روکو، عورت ہے، لاش کو دیکھ کر کہیں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، برداشت نہ کر سکے، اس کو اطلاع ملی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میرے شہید بھائی کے ساتھ ہوا ہے مجھے علم ہے، میں اپنے شہید بھائی پر ماتم کرنے نہیں آ رہی، میں اسے مبارکباد دینے کے لیے آ رہی ہوں۔ اور ایک شہید ہے جس کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی والدہ بی بی آسماء ہے، یہ آسماء ام المومنین صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے، یہ وہ بی بی آسماء ہے جب اس کی عمر 7 سال کی تھی، حضور اور اس کے والد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، ابو جہل ان کے دروازے پر آیا، دستک دی، یہی بی بی آسماء تشریف لئی، عمر 7 سال کی تھی، ابو جہل پوچھتا ہے کس کی بیٹی ہے تو؟ ابو بکر کی، تیرے ابو کہاں ہیں؟ کیا یہاں حضور تشریف لائے تھے؟ بی بی نے کہا میں کوئی ان کی رکھوالی ہوں، مجھے کیا پتا۔ اس کو غصہ آیا، تمچا مارا، بی بی گر پڑی، اللہ اکبر، زخمی حالت میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ میں مکے کا وزیر اعظم ہوں، بتا تیرے ابو اور حضور کہاں ہیں؟ اس بی بی نے جواب دیا ظالم تو کیا سمجھتا ہے، صدیق کا گھرانہ یہ کوئی پیغمبر کا کچا عاشق ہے، مال مانگ تو مال دوں گی، جان مانگ تو جان دوں گی، مگر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا کہ تمہیں محمد کا راز دوں گی۔ دوستو یہی بی بی آسماء ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اس کا بیٹا
کو لٹکا دیا گیا. اور مولانا شبلی کہتے ہیں لاش لٹکی رہی سولی پہ کئی دن، لیکن ان کی ماں نے نہ کیا رنجو علم کا اظہار. اتفاق سے ایک دن جو ادھر جا نکلی، دیکھ کر لاش کو بے سختہ بولی ایک بار کہ ہو چکی دیر کہ منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب. کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. شہداء کے وارثوں محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. میں اس مال کی عظمتوں پر قربان جاؤں. بیٹے کی لاش مکے کے چوک میں لٹکی ہوئی ہے، اچانک گئی، واویلا نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، سینہ کو بھی نہیں کی، سر کے بال نہیں بکھرے. اللہ اکبر. شہید بیٹے کو دیکھ کر کہتی ہے ہو چکی دیر کہ منبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب، اور اب بھی اپنے مرکب سے اترتا نہیں یہ سوار. اسلام کی تاریخ میں دوستو شہداء کی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. قاری صاحب فرما رہے تھے شہادت انعام خداوندی ہے. میں دو لفظوں کا اور اضافہ کرتا ہوں. شہادت مصیبت کا نام نہیں ہے، شہادت واویلا کا نام نہیں ہے، شہادت سینہ کوبی کا نام نہیں ہے. واقعی شہادت انعام خداوندی کا نام ہے. اگر شہادت مصیبت کا نام ہوتی، اس کی آرزو، اس کی تمنا، اس کی خواہش کبھی آپ کی اور میرے نبی، پوری کائنات کے نبی، بلکہ نبیوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے. حضور نے خود فرمایا یا اللہ میں تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں. کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو یا اللہ میں تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد پیغمبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت بھی اسی مہینے کی 1 تاریخ کو ہوئی، اور جس دن شہادت ہوتی ہے جنگ کے دوستوں، ایک بکروال اپنی بکریوں کو جنگل میں چڑھا رہا ہے. ایک بھیڑیے نے جا کر بکری کو پکڑا، اس چرواہے کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا معلوم ہوتا ہے عمر دنیا سے رخصت ہو گیا. کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے اللہ کی زمین کو انصاف سے بھر دیا. جب مدینہ کی زمین پر زلزلہ آتا ہے، فاروق اعظم باہر نکل آتے ہیں، درہ یوں اٹھایا، زمین پر مارا، زمین سے کہا زمین کیا تیری پیٹھ پر رہتے ہوئے میں نے آج تک کوئی بے انصافی کی ہے؟ اگر میں نے کوئی بے انصافی نہیں کی، تو اس قسم کی حرکتیں کر کے اللہ کی مخلوق کو کیوں پریشان کر رہی ہے؟ اور زلزلہ میں عمر اللہ کا بندہ، اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تمہیں کہتا ہوں رک جا. تاریخ اٹھا کر دیکھ، اس دن سے لے کر آج تک مدینہ کی زمین پر زلزلہ نہیں آیا. کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو دریا کو صرف چٹھی لکھتے ہیں، چٹھی. تم فاروق
مانتے؟ بولو بولو ذرا، مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہوا مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ کون فاروق اعظم جس کا محل جنت میں حضور خود دیکھ کر آئے؟ اللہ اکبر! کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جسے نام لے کر اللہ کے نبی نے رب سے مانگ لیا تھا؟ کہہ دو سبحان اللہ! یا اللہ اگر اسلام کو عزت دینی ہے مجھے عمر عطا کر دو۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے مجھے عمر دے دے، اسی رات کو کملی والا خداوند قدوس کے دروازے پر اپنی جبین نبوت کو جھکا کر خالق کائنات اللہ اکبر کا لاڈلا محبوب اللہ تبارک و تعالی سے جس رات کو عمر مانگ رہا تھا، اسی رات کو ابو جہل نے اجلاس بلایا ہوا ہے، لوگوں سے کہنے لگا لوگوں نہیں دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا ہے؟ برادری سے الگ ہو رہی ہے، رشتے داروں سے الگ ہو رہے ہیں، نہیں دیکھا ہم نے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہے، لیکن ہماری رکاوٹیں کارآمد ثابت نہیں ہوئی، اس کی جماعت دن ب دن ترقی کی طرف گامزن ہے۔ کہو سبحان اللہ! اگر یہی معاملہ رہا خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو بڑی جماعت بنا کر ہم سے اقتدار چھین لے، کرسی چھین لے، حکمرانوں کو پیسے کے بل بوتے پر زندگی گزارنے والوں کو اقتدار بڑا میٹھا لگتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ قاضی احسان احمد صاحب شجابادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وزارتوں کے مقدر پر ناچنے والوں، وزارتوں کا مقدر بدلتا رہتا ہے۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بولے بولے! یہ میرے اکابر تھے، یہ دیوبندی علماء تھے جنہوں نے ہر دور میں باطل سے ٹکر لی یا نہ لی؟ بولو بولے ذرا! حضرت مولانا حق نواز شہید بلند آواز سے، اور ذرا بلند آواز سے، جب پہلی مرتبہ میں نے انہیں اپنے ضلع بہاول پور میں بلایا تو پہلا ان کا پروگرام تھا اس شریف میں، اشتہار نہیں تھا، مولانا فیروزہ تشریف لے ہے، تو مجھے فرمانے لگے یار ڈی سی بہاول پور نے ڈی سی جنگ سے کہا ہے کہ مولوی صاحب تعمیل نہیں کر دیتے، اس مرتبہ ان سے تعمیل کرا دیں، وہ ہمارے ضلع میں نہ آئے۔ میں نے اخلاقی طور پر تعمیل کر دی ہے، اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ تو میں نے کہا مولانا آپ تو فرماتے ہیں میں پابندیوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، مجھے اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں ان غیر اسلامی حکمرانوں کی پابندیوں کو توڑوں۔ فرمانے لگا یار میں نے اخلاقی طور پر، میں نے کہا نہیں، ہمارے ساتھی بھی تھے انہوں نے کہا نہیں۔ مولانا جس طرح آپ حضرات ہیں نا جلد بازی بہت کام خراب کر دیتی ہے، وہ کشتے زورتے مشتر رہے۔ مولانا اور فرمایا اچھا یوں کرو، جو تم بس بھر کر میرے پاس لے آئے ہو کہ چلو میں چلتا ہوں، پابندی توڑتا ہوں، لیکن تم اتنا کرو تم یہی بس لے کر ڈی سی کی کوٹھی پر چلے جاؤ، جلوس نہ نکالنا، نعرے نہ لگانا، بس بیٹھ جانا،
اور تقریر کی اور تقریر کی اور تقریر بھی رب کائنات کی قسم ایسی کی کہ آج تک وہی تقریر ہمارے دلوں میں پھرتی ہے. میں انہی لوگوں کے بارے میں کہا کرتا ہوں مجتہد لوگ مر نہیں سکتے، وہ صرف راستہ بدلتے ہیں. ان کے جانے سے صدیوں تک منزلوں کے چراغ نکلتے ہیں. مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کراچی نے فتوا دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. مقدمہ بن گیا، مولانا گرفتار ہو گئے، جج کی عدالت میں پیش کیے گئے، جج نے مثل کا مطالعہ کیا. پھر مولانا انسا کہا مولانا کیا آپ نے یہ فتوا دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ مولانا جوہر قریب کھڑے ہوئے تھے، اشارے سے کہا مولانا کوئی بات نہیں، بیان بدل دو. یوں کر کے فرمایا جوہر خاموش ہو جاؤ، اگر بیان بدلوں گا ایمان بدل جائے گا. فرمانے لگے فتوا دیا نہیں ہے، دیتا ہوں دیتا ہوں. یہ تھے حق گو علماء لاہور موچی دروازہ میں بر صغیر کے خطیب سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکبہ نے تقریر کی. انگریز کا دور تھا اور فرمایا مرزا غلام محمد قادیانی کافر ہے. پرچہ ہو گیا، شاہ صاحب گرفتار ہو گئے. نور محمد شیشم جج کی عدالت میں شاہ صاحب کو پیش کیا گیا. جج نے مصر کا مطالعہ کیا، منہ میں قلم یوں کر کے کہنے لگا عطا اللہ شاہ بخاری تمہارا نام ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا مجھے عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں. کیا آپ نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ مرزا قادیانی کافر ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہا ہے کیا ہوتا ہے میں اب کہتا ہوں. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. کیوں؟ خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے. اپنے بندوں کا کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے. امین میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے، کسی عیار کو میں پارسا کہہ دوں یہ مشکل ہے. کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے. کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی محفل میں ہے. کھڑے ہو گئے، ابو جہل بیٹھ جا بیٹھ جا، میں نے تہیہ کر لیا ہے اب زمین پر میں رہوں گا یا ایک خدا کا نام لینے والا محمد عربی رہے گا. استغفر اللہ معاذ اللہ. لوگ کھڑے ہو گئے، شاباش دی. صبح ہوئی، عمر نے ننگی تلوار اٹھائی، پروگرام کے مطابق حضور کے قتل کے ارادے سے چل پڑتا ہے. راستے میں حضور کا شاگرد مل گیا، چہرے کو دیکھا، کہنے لگا عمر کیا پروگرام ہے؟ خیر ہے؟ آج چہرے پر عجیب و غریب اثرات ہیں. عمر نے کہا رات میں نے روسائے مکہ کے اجلاس میں فیصلہ دیا ہے اب زمین پر میں رہوں گا یا ایک خدا کا نام لینے والا محمد عربی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے شاگرد نے کہا اس کا قصور کیا ہے؟ کیا تمہیں گالیاں دیتا ہے؟ نہیں نہیں. زمین پر قبضہ کیا ہے؟ نہیں نہیں. کسی مکان کو اپنے نام آباد کیا لیا ہے؟ نہیں نہیں. قصور کیا ہے؟ عمر نے کہا اس سے بڑا قصور اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ اعلان کیوں کرتا ہے کہ قل هو اللہ احد.
کہتا ہے اللہ ایک ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ بولے بولے ذرا، مشکل کشا، حاجت روا، نفع اور نقصان کا مالک ایک ہے یا دو ہے؟ حضور کے شاگرد نے کہا عمر اگر اس کا یہی عقیدہ ہے پھر سوچ کر جانا وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا خدا بھی ہے۔ جس کے ساتھ خدا ہو کائنات اس کی دشمن بن جائے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، ساری دنیا کا کفر ایک طرف، ملا عمر ایک طرف۔ عمر جو ہوا روٹی بند کر دو، پانی بند کر دو، تعلقات بند کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، کوفی نہ آ گیا جناب مہربانی کیجیے بتو کو نہ توڑے۔ ملا عمر نے کہا واپس چلے جاؤ، بتو کو توڑنا انبیاء کی سنت ہے، میں یہ سنت ادا کر کے رہوں گا۔ ادا کی یا نہ کی؟ بولو بولو ذرا، بولو ذرا، ادا کی یا نہ کی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بت پرستی ہونی چاہیے یا خدا پرستی ہونی چاہیے؟ بولے ذرا، بولے ذرا۔ بت پرستی اور خدا پرستی میں بڑا فرق ہے۔ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مشکل کشا، کارساز، نفع اور نقصان کا مالک ایک خدا ہے، خدا انہیں کبھی غمگین اور اداس نہیں کرتا۔ جب ان کے جنازے اٹھتے ہیں تو جنازے کہتے ہیں یہ وہ جا رہا ہے جس کے دل میں یا خدا بستا تھا یا خدا کا مصطفیٰ بستا تھا۔ رحمت اللہ علیہ بلند آواز سے اور بڑا بلند آواز سے بڑا بہت
میں تھی، اسی دن اخبار میں آیا نور جہاں فوت ہو گئی ہے۔ جب میں نے اخبارات کو پڑھا تو نور جہاں کے جنازے میں 40 آدمی تھے۔ کتنے آدمی؟ اخبار میرے پاس موجود ہے، 40 آدمی۔ جی جنازے میں 40 آدمی۔ وہ کون تھے یہ آپ گھر جا کر مطالعہ کرنا۔ مولوی لقمان کے جنازے میں 40,000 آدمی تھے، 40,000 آدمی تھے۔ میں نے کہا شرک اور توحید کا یہی فرق ہے۔ جس عورت نے ساری زندگی شرک کی تبلیغ کی ہے، لوگوں کو یہ ترانے سناتی رہی ہے کہ شہباز کرے پرواز کہ جانے راز دلوں کے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جنگ والوں، دل کے راز شہباز جانتا ہے یا خدا جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور۔ دلوں کے راز کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے؟ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد نے کہا عمر اگر اس کا یہی عقیدہ ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے قل هو اللہ احد، پھر خیال کر کے جانا وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا خدا بھی ہے۔ اس نے کہا یار تو بھی اسی کی پارٹی کا ہے، جناب میرا سر مت کھاؤ، پہلے اپنا گھر سنبھالو۔ میرے گھر میں کیا ہو گیا؟ ارے جس مدرسے کی بنیادوں کو تم اکھاڑنے کے لیے جا رہے ہو اسے مدرسے کی ایک شاخ تمہارے گھر میں کھل چکی ہے۔ کیا مانا؟ قرآن تمہارے گھر میں پہنچ چکا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں تمہارے گھر سے آ رہی ہے۔ ذرا کھل کر بیان کرو، کیا بیان کروں؟ تیری ہمشیرہ اور تیرا بہنوئی محمد عربی کے غلام بن چکے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بس عمر نے جناب تلوار اٹھائی سیدھا بہن کے دروازے پر، دروازہ بند تھا۔ کون دروازے پر؟ انا عمر۔ اندر استاد دونوں کو خدا کا قرآن سکھلا رہا تھا۔ دروازہ کھولا، قرآن کریم کی تختیاں کو محفوظ کیا، استاد کو چھپایا۔ مختصر عمر نے سوال کیا بہن کیا تو نے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ محمد عربی کا نیا دین قبول کر لیا ہے؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ عمر کی ہمشیرہ نے کہا اس کو کس چیز کے انتظار میں کھڑا کروں؟ فوراً کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ بھائی یہ کہنا تھا، عمر کو غصہ آیا، پکڑنا مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا خود تھک کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بیویے اب تو میں بھی تھک گیا ہوں، اب تو کملی والے کا کلمہ چھوڑیے۔ اللہ اکبر۔ عمر کی ہمشیرہ زخمی حالت میں کھڑی ہو جاتی ہے، بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہتے عمر جس خطاب کے تم بیٹے ہو میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو کر کفر کو نہیں چھوڑ سکتے تو سن لو میں بھی خطاب کی بیٹی ہو کر اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر جس ماں کا تم نے دودھ پیا میں نے بھی اسے ماں کا دودھ پیا، اگر اسے ماں کا دودھ پی کر تم ابو جہل کی سنگت کو نہیں چھوڑ سکتے پھر سن لو اسے ماں کا دودھ پی کر میں ایسے پیغمبر اعظم کی غلامی کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں جس کا چہرہ وہ ضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل ہیں، جس کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ہے، جس کی آنکھیں ما زاغ البصر ہے، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک ہے، جس کی سیر سبحان الذی
سے یا بوٹیاں کٹوا لے مگر دین حق سے ہرگز ہم پھر نہیں سکتے. یہ بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے. کہہ دو سبحان اللہ. اتنے میں عمر ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا اچھا یوں کرو، جو تم ابھی ابھی قرآن پڑھ رہے تھے ذرا مجھے تو اس کی زیارت کراؤ. دیکھو تو صحیح اس میں کون سا مقناطیس ہے. میری مار نے تم پر اثر نہیں کیا. آگے بھی عمر کی بہن تھی، کہنے لگی عمر قرآن اپنی جگہ پر، بھائی اپنی جگہ پر. قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، شرک کرنے والا ناپاک ہے. لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک بندہ پاک قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. پہلے پاک ہو کر آؤ، اس کے بعد اللہ کے قرآن کی زیارتیں کرو. غسل کیا، تیار ہو کر آ گیا. بہن نے بسم اللہ کر کے اللہ کے قرآن کی تختیوں کو عمر کے ہاتھوں میں دے دیا. علماء لکھتے ہیں بس قرآن کریم کی تختیاں عمر کے ہاتھوں میں تھی، نظر پڑی قرآن کریم کی یہ آیاتیں سامنے موجود تھیں اور فوراً زبان تلاوت قرآن کے لیے چل پڑی. قرآن تشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. یہاں پہنچے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمان لگے ان کو سنبھال کر رکھو، میرے گلے میں یوں کپڑا ڈالو، اس طرح پکڑ کر مجھے اس محمد کے قدموں میں لے چلو جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. اتنے میں استاد نے کل کر آ گیا، اس نے کہا عمر مبارک ہو. اور یار تو کس چیز کی مبارکیں دے رہا ہے؟ آخر رات ہماری بستروں پر گزری ہے، پر کملی والے کی جو رات ہے وہ اللہ کے گھر کعبہ میں گزری ہے. رات اللہ کا نبی خدا کی دربار اقدس میں اپنی جبین نبوت کو جھکا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا. یا اللہ اگر اسلام کو عزت دینی ہے مجھے عمر دے دے. معلوم ہوتا ہے اللہ نے ہمارے آقا کی دعا کو قبول کر لیا ہے. کہو سبحان اللہ بلند آواز سے. عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرکزہ کہیں تقریر فرما رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا. شاہ جی مسئلہ بتاؤ. کیا مسئلہ ہے؟ عمر اور علی میں کیا فرق ہے؟ شاہ صاحب نے برجستہ جواب دیا، مرید اور مراد کا فرق ہے. شاہ جی ذرا کھل کر بیان فرماؤ. شاہ صاحب نے فرمایا میاں حضرت علی میرے نانا کے مرید ہے، حضرت عمر میرے نانا کی مراد ہے. سارے صحابہ میرے نانا کے مرید ہیں پر عمر میرے نانا کی مراد ہے. سارے صحابہ چل کر آئے، انہوں نے اسلام کی دولت کو قبول کیا. عمر کے لیے اللہ کا نبی خدا کے دروازے پر چل کر گیا، رب سے عمر کو مانگا. اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کی لاج رکھ لی اور فاروق اعظم کو اللہ نے حضور کے حصے میں بھیج دیا. میں فاروق اعظم کے دشمن کو آج اتنا کہہ کر جاتا ہوں کہ خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے. ارے نادا تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے؟ ایسا میں فاروق تجھے یہ بھی خبر ہے کہ فاروق کو مانگا تھا محمد نے خدا سے. کہہ دو سبحان. دار ارقم میں حضور اپنے صحابہ کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. عمر جا رہا ہے، دروازوں کی سوراخوں سے صحابہ نے دیکھا وہ یار عمر آ رہا ہے، وہ فلاں عمر آ رہا ہے.
حضرت حمزہ حضور کے چاچا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی وہیں موجود تھے. فرمانے لگے محمد کریم کے یارو کیا بات ہے؟ جی عمر آ رہا ہے، یہ پوچھ رہے تھے، ان کو جواب دیا ہے. حضرت حمزہ نے فرمایا اگر آ رہا ہے تو کیا ہوا، آنے دو. ماں نے بہادر صرف عمر کو نہیں جنا، کوئی اور بہادر بھی موجود ہے. اگر عمر کی نیت اچھی، پیغمبر کا اخلاق پیش کروں گا. اگر عمر کی نیت میں فرق ہے پھر تلوار بھی عمر کی ہوگی، گردن بھی عمر کی ہوگی. حفیظ جلندری نے اسے بات کا ترجمہ کیا ہے، کہا حمزہ نے لاؤ، جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ، جس طرح آتا ہے آنے دو. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیز سے سر کاٹ کر چھاتی پہ بھر دوں گا. میرے آقا نے اپنے چچا کے زوردار الفاظ سنے. حضور نے فرمایا چاچا حمزہ کیا بات ہے؟ حضرت حمزہ نے عرض کیا حضور عمر آ رہا ہے، یہ پوچھ رہے تھے، ان کو جواب دیا ہے. حضور نے جب حضرت عمر کا نام سنا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے اس طرح دمدما اٹھا جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. حضور نے فرمایا چاچا میرا دروازہ کھول دے، آج عمر میرا دشمن بن کر نہیں آ رہا بلکہ میں محمد کی دعا بن کر آ رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس یہ سنا حضرت عمر آ گئے، دروازہ کھل گیا. علماء سے پوچھے میں طالب العلم ہوں. حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. توجہ ہے، حضور نے یہیں سے پکڑا، جھٹکا دیا. عمر عمر. علامہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ رحیم یار خان میں تقریر کر رہے تھے، میرا زمانہ طالب العلمی تھا. سیک کی زبان میں قریشی نے فرمایا، حضور نے فرمایا عمر او کیا میری دعا نے تیرا کاکا بھن دیتا یا نہیں بھن دیتا؟ کیا ارادہ ہے، کیا نیت ہے؟ جلندریا دے عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہی سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری. ادب سے عرض کی یا رسول اللہ سر جھکانے آیا ہوں، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے آیا ہوں. یہ کہنا تھا کہ ہر جانب صدائے مرحبا گونجی، فضا میں نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی. یہاں نعرہ لگا لیا کرے، یہ یاد نہیں آپ کو؟ مولانا سے پوچھ لے اس موقع پر نعرہ لگانا حضور کی سنت ہے. جب حضرت عمر نے عرض کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، حضور اتنے خوش ہوئے کمری والے نے خود فرمایا نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر. آج کے بعد یہ نعرہ یاد رہے گا. جزاک اللہ، بیٹھ جائے، بڑی مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. اس موقع پر نعرہ لگانا حضور کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ کمتر مرحوم نے ساری تقریر کا خلاصہ 2 شعروں میں نکال دیا ہے. کمتر کہتا ہے حضرت نو جستی تانگ ہے او یار بن کے آ گیا، رحمت دی بدلی وسپئی فاروق نمبر پا گیا. کسرا دے کنگرے ہل گئے، مکے دے مشرک جل گئے، کافر نے کوئی دم ماردا آج آیا عمر. آمد عمر دی جا تھی یارا بھی ٹھر گئی دی دے. آمد عمر دی جا تھی یارا بھی ٹھر گئی دی دے. سونے رسول اللہ نے اس دی منائی عید ہے، خوش
خوش مصطفیٰ دے یارہم دشمن ذلیل و خوارہم ماتم کیا کفار دا اج آیا عمر جنگ والے تمہیں یاد ہوئے تو پاوے نہ ہوئے مینوں یاد ہے میرا زمانہ طالب العلمی سی تے جنگ دے وچ جلسہ سی بابے عمر دے کول صدارت مولانا محمد علی جلندری کی تھی خطاب کرنے والے خطیب زمانہ خطیب گر ملت اسلامیہ کے عظیم خطیب محسن سپاہ صحابہ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ اور نعت پڑھنے والے کمتر صاحب تھے کمتر صاحب نے یہی کہا تھا باب عمر دے ویکھو ہند جنگ وچ نظارے رب پاک نے ودھایا فاروق دا وقار ہے حاجی عبد الوہاب تبلیغی جماعت دے امیر مولانا دے جنازے میں شریک ہوئے اور تمہیں پتہ ہے یا نہیں جس رات نو قاسم صاحب دی میت انہوں دے گھر پئی سی اسے رات نو حاجی صاحب نے خواب دیکھا حضور دی زیارت ہوئی حضور دے نال صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے عثمان غنی ہے علی مرتضی ہے حضور دے قدماں تو 2 قدم ہٹ کے مولانا ضیاء القاسمی جا رہے ہیں آج صاحب فرماتے میں نے خواب دیکھا میں نے قاسمی صاحب کے مصافحہ کیا قاسمی صاحب نے مجھے جھپٹی پئی میں نے کہا یہاں کیسے فرمانے لگے انہیں کی غلامی کا صدقہ ہے بیدار ہوا صبح کی نماز پڑھی اپنے خاص دوست سے کہا میں نے رات ایسے خواب دیکھا ہے اس نے کہا حاجی صاحب مولانا ضیاء القاسمی کا فوت ہو گئے ہیں آج 11 بجے ان کا جنازہ ہے فرمایا ہے چلو پھر جنازہ پڑھ کر آتے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت قاسمی صاحب کے درجات بلند فرمائے اللہ ان کی قبر پر بارش کے قطرات سے زیادہ نہیں برسائے زمانہ یاد کرتا رہے گا زمانہ وہ خطیب جسے دارالعلوم دیوبند نے خطابت کی سند دی وہ ضیاء القاسمی جس نے میر پر خاص میرلا گلچانی میں وہاں کئی مرتبہ گیا ہوں اللہ اکبر 40 گھر ایسے اب بھی موجود ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہم بدعت پرست تھے ہم قبر پرست تھے ہمیں توحید کا کوئی پتہ نہیں تھا مولانا تشریف لائے 2.5 گھنٹے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء اس پر تقریر کی رب نے ہمیں اسے کے ذریعے سے ہدایت دے دی اب 40 گھر سب کے سب توحید پرست تک اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتہ نازل فرمائے میرے خیال وقت زیادہ ہو گیا آخری بات عرض کروں سیدنا فاروق اعظم اور چونکہ شہداء اسلام ہے حضرت حسین کی ایک بات نبی کے ایک کندھے پر حسن سوار ہے دوسرے کندھے پر حسین سوار ہے دشمن ان کو الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نبوت کے کندھے پر حسن سوار ہے دوسرے کندھے پر حسین سوار ہے سامنے سیدنا فاروق اعظم آ گئے دیکھ کے فرمایا ماشاء اللہ کیسی اچھی سواری ہے حضور نے فرمایا عمر اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھے ہیں او جھنگ والیوں یہ بات دنیا پر آیا ہے ہمارا عقیدہ ہے جو پیغمبر کے کندھوں پر سوار ہوئے وہ بھی اچھے
جس کے کندھوں پر خود نبوت سوار ہوئی وہ بھی اچھا۔ نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات کے زخمی ہوتے جاتے تھے، نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، بس سب احترام کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو۔ نعرہ تکبیر، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں گئے، نماز پڑھ رہے تھے، میدان کربلا میں سجدے میں گئے، کسی نے کہا حسین آج سجدے میں جان کیوں دے رہے ہو؟ حضرت حسین نے یہی جواب دیا، یہ شیوہ مشہور زمانہ میں ہے ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا، اور تجھے ہماری تاریخ سے پتہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی جب شہید ہو رہے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بولے بولے ذرا۔ عثمان غنی نے جان عبادت میں دی۔ حضرت علی مرتضی نماز کے لیے جا رہے تھے، حملہ ہوا، زخمی ہوئے، شہید ہوئے، نماز کے لیے جانا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ علی بھی عبادت میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، حملہ ہوا، زخمی ہوئے، شہید ہوئے۔ نماز پڑھنا اور پڑھانا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بولو بولو ذرا۔ مسلم بن نکیل کے دو معصوم بچے جن کو حارس میں پکڑا ہوا تھا، ان کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ بچوں نے کہا ظالم اگر تو ہمیں قتل ہی کرنا چاہتا ہے ہمیں نماز پڑھنے دے۔ کیا پڑھنے دے؟ کیا پڑھنے دے؟ نماز پڑھنے دے۔ نماز میں قتل کرنا، نماز میں قتل ہوئے، نماز میں قتل ہونا، شہید ہونا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے حضرت حسین نے کہا یہ شیوہ مشہور زمانہ میں ہے ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ شمر آ گیا، اس بے ایمان نے اپنا کام شروع کر دیا، حسین نے اپنا کام شروع کر دیا۔ حسین کی زبان سے یہ جاری ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کسی نے خوب کہا ہے شمر کا خنجر گلوبے خشک پر چلتا رہا، حق کی شمع روشن رہی، حق کا دیوا جلتا رہا۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر جوشائے رسول۔ جو دھکتی خاک کے شولوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھوا کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ واہ حسین اب تک گلے افشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں جل رہا ہے اب تک تیرا چراغ، جس نے ہنس کر پی لیا جانے شہادت وہ حسین، چل بسا لیکن نہ کی دشمن کی بیعت وہ حسین۔ راضی ہو ناراض ہو؟ بولو بس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا سے